یہ رپورٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد مظہر حسین منہاس کی ہے، جس میں لینڈ مافیا کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ملی بھگت کی، پراپرٹی ڈیلرز کی ملی بھگت ریونیو آفیشلز کے ساتھ، پولیس افسران کے ساتھ، لوئر جوڈیشری کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ۔ آج اس پروگرام کے لیے ہم نے بہت سارے سیاستدانوں سے جو حکومتی پارٹی کے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کے ہیں، ان سے رابطہ کیا، لیکن ان میں سے اکثر کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اس پروگرام میں آنے سے کوئی نہ کوئی انہوں نے ایکسکیوز کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بحریہ ٹاؤن سے بھی رابطہ کیا کہ اگر وہ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے کوارڈینیٹر عامر رضوی ان سے مسلسل رابطے میں رہے۔ اس وقت بھی اگر بحریہ ٹاؤن کا کوئی نمائندہ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نمبر 2606029 پہ رابطہ کر سکتا ہے یا ہمارے کوارڈینیٹر سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر حسین منہاس کی رپورٹ پہ مزید گفتگو کریں، ہمارے رپورٹر ساجد گوندل نے اسلام آباد کے ارد گرد ہزاروں ایکڑ کی اربوں روپے پراپرٹی کے معاملات پہ لوگوں سے جا کے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ لینڈ مافیا کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے قبضہ مافیا گروپ کی، کس طریقے سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور گاؤں کے لوگوں کو ہراساں کر کے قبضہ مافیا گروپ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ کرنے کے لیے جنگل کی زمین پر اور لوگوں کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہراسمنٹ کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، گاؤں کی عورتوں بچوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے خلاف گاؤں کے لوگوں نے پولیس کو FIR درج کروائی ہے، کمشنر اسلام آباد کو اپلیکیشن دی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ آپ یہ گاؤں کے رہنے والے نہیں ہیں؟ آپ یہاں پہ کیا کام شام کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں یار کرتے ہیں ادھر۔ گاؤں کے والے گاؤں کے لوگ تھے وہ کیسے قبضہ کیا ہوا ہے؟ کچھ آپ کا نام کیا ہے؟ کوئی نہیں، نام نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی پہ۔ کس کے لیے سیکورٹی کرتے ہیں؟ کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے تو سیکورٹی کرتے ہوں گے نا۔ نہیں ہے ٹامک دبلائی نا، ویسے پرائیویٹ ہے سوسائٹی۔ ہاں اچھا، آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ ٹھہرو کیمرے تو 2 منٹ تھلے تھوڑا نام کی ہو گیا یار، نام محمد حسرت کی ہو گیا یار، کیمرے تھلے کر دیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں سلکھیتر گاؤں میں، جہاں پہ یہاں کے رہائشیوں کا بہت سارا رقبہ جو ہے بحریہ ٹاؤن گولف سٹی والوں نے قبضہ میں کر لیا۔ گاؤں والوں کا الزام ہے کہ ان کی جو جدید پشتی زمینیں تھیں ان کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے گاؤں کی رہائشی ہیں، بیوہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کا 5 کنال کی جو زمین تھی اس پہ بحریہ ٹاؤن نے بغیر ان کی مرضی کے قبضہ کر لیا اور زمین اپنے نام ٹرانسفر کر لی ہے، جن سے ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ بتائیں گے کہ آپ کی کتنی زمین تھی اور اس پہ کیسے قبضہ کیا گیا؟ یہ انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، انہوں نے قبضہ کر لیا، زمین اپنے نام کر لی ہے۔ جب ہمارے خامن نے دیکھا ہے، وہ اس نے کیس لڑ رہا تھا، اسی کیس کی وجہ سے اس کا دل کا اٹیک ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا۔ ابھی 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ میں ان کی پرورش کر رہی ہوں صرف یہ زمین کی وجہ سے۔ یہ میرے مکان ہے، میرا گھر ہے، میں بھینس رکھی ہوئی ہے، اس کا دودھ بیچتی ہوں اور بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ ہم نے کوشش بہت کی ہے، سپریم کورٹ تک گئے ہیں، لیکن ہماری کون سنتا ہے؟ غریبوں کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے اور نہیں کوئی مانتا ہے، لیکن ہم لوگ کسی قیمت پہ اپنی زمین دینا نہیں چاہتے، کسی قیمت پر بھی۔ 2-3 دفعہ چوک میں لڑائی جھگڑا ہوا، وہ کہتے تھے ہم ادھر سے قتل کر کے اندر مثلاً پھینک دیں گے اور آپ لوگوں کو خود بخود زبردستی لے لیں گے اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں ایک اور خاص جو بات ہے، کروشل بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اس وقت کے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز علائی جو ہے، ان کا اپنا رقبہ اس میں پارشل ہے جناب۔ 200 میں آپ کو انتقال بھی دکھا سکتا ہوں، انتقال نمبر 966 اور 995، جس میں 270 کنال ہے، اور زیادہ تر وہ جگہ ہیں۔ ہمارا قبرستان ہے جناب، وہ 10 کنال ہے جی، وہ اس میں ہے۔ ہماری کرنگ ہے جناب، وہ اس میں ہے۔ ہمارے رسے ہیں، وہ اس میں ہے جناب۔ یہ بغض انتقال ہے جناب، جس پہ انہوں نے ایوارڈ کیا ہے۔ یہ وہ دیکھیں، وہ 100 گنا رقبہ جو تھا، جو ان نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سر وہ دیکھو رقبہ، وہ رقبہ ہے، وہ میرا ملکیت ہے، اس پر ان نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ سر ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ میرا نام محمد مہربان ہے۔ جس وقت یہ بحریہ ٹاؤن کا کام شروع ہوا، اس وقت حکومت تھی کاف لیگ کی، شجاع صاحب جو ہیں کاف لیگ کے صدر تھے۔ اس وقت وہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ہماری جا ریکوائرڈ کرائی، اس لیے
कि उनको रिश्वत मिली थी। ये इंतकाल उनके बने हुए हैं परवेज लाई और चौधरी शुजात साहब के नाम पर। चौधरी शुजात साहब जब सदर होने के बावजूद वो जब बाजार में फिरते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, 3-3 घंटे रोड बंद रहता है, लेकिन यहाँ पर वो लांगोट बांध कर चदलों को सिर पर कुल्ला बांध कर यहाँ आकर बैठ जाते थे। उनको उस वक्त प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी। ये पाकिस्तान लैंड एक्विजिशन कराने के लिए चौधरी शुजात साहब को रिश्वत दी गई, कितनी जमीन? ये 270 कनाल जगह है। अच्छा, उसके इंतकाल उनके पास है? ये इंतकाल 2 हैं, एक पहले जो बैरियर ने इनको दिया है और फिर उन्होंने आगे अपने लड़कियों के नाम पर। जब बैरिया टाउन गॉफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस वक्त मुल्क में काफ लीग की हुकूमत थी और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो थे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, जबकि चौधरी परवेज इलाही जो थे वज़ीर आला पंजाब थे। गाँव वालों के मुताबिक उस वक्त लैंड एक्वायर करने के लिए और जंगल की ज़मीन कब्जा करने के लिए मलक रियाज ने, जो बैरिया टाउन के मालिक भी हैं, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को कोई 250 कनाल ज़मीन जो है वो रिश्वत के तौर पर दी थी। और गाँव वालों के पास ये कागजात मौजूद है जिसमें हम देख सकते हैं कि उनके चौधरी मलक रियाज ने ज़मीन जो है वो चौधरी मुनीर को बेची, जो कि उनका फ्रंट मैन कंसिडर किया जाता है चौधरी शुजात हुसैन साहब का। और चौधरी शुजात हुसैन मलक मुनीर ने वो ज़मीन ट्रांसफर की गई चौधरी शुजात हुसैन के नाम पर। और रासिक खलाई जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब के बेटे हैं, और ये जो इंतकाल के कागजात मौजूद हैं, ये 10/4/2008 को ये जो ज़मीन है ये चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के नाम पर मुंतकिल की गई। अच्छा, मैं मोहम्मद जावेद गिल DFO मरी हूँ। मैंने 2 साल पहले यहाँ एज ए DFO मरी टेक ओवर किया था। तो यहाँ काफ़ी सारे इश्यूज इंक्रोचमेंट के, पहले से जो फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच हुई है उसके बारे में वो फिर रिपोर्ट अप किया मामला। कोई राउंड अबाउट मोर देन 2000 एकड़ एरिया फॉरेस्ट लैंड जो है ना वो अंडर इंक्रोचमेंट थी। जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, लोकल्स हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफिया के अंडर थी। बताएंगे कि यहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया जो है कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके खिलाफ आप केस भी लड़ रहे हैं, और उनका कितनी लैंड जो है फॉरेस्ट की उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है? मेन जो इंक्रोचीज से या लैंड माफिया जो सोसाइटीज़ ने कब्जा किया हुआ उसमें बैरिया टाउन था, OGDC है, एटॉमिक एनर्जी है, और कैरा ग्रेन है, सनम गार्डन है, कास लिमिटेड है, ब्रिगेडियर टीपू की है सोसाइटी है, एक एशिया सोसाइटी है, सन सिटी है, हनीफ गुरदावर के नाम से एक सोसाइटी है, एक लाहौरी सोसाइटी है। ये इन्होंने इंक्रोच किए हुए थे, ये अभी इलीगल भी डिक्लेयर हुई है। ये है कहानी लैंड माफिया की, जिसने हजारों एकड़ की अरबों रुपए की जमीन सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हथकंडों से हत्याई है।